رشتےداریاں کاٹنے کی بیماری قیامت سے پہلے شروع ہو جائے گی. لوگ رشتہ داروں سے برا سلوک کریں گے. خود غرضی کے لیے انسان زندگی گزارنا شروع کرے گا. اپنے مطلب کے لیے زندگی گزاریں گے لوگ. اپنے مطلب کے لیے, اپنی انا کے لیے. اخلاق کی پامالی ہوگی. اخلاق کا ستیاناش کیا جائے گا. سب سے بڑے جاہل کو لوگ سب سے بڑا عزتدار سمجھ لیں گے, اور جاہلوں کو لوگ فتوے پوچھیں گے, وہ خود بھی جاہل رہے گا, لوگوں کو جہالت میں مبتلا کرے گا. اور صرف جانے پہچانے لوگوں کو لوگ سلام کریں گے, انجانے لوگوں کو سلام نہیں کریں گے. بوڑھے لوگ جوان ہونے کی مشابہت اختیار کریں گے, اپنے سفید بالوں میں کالا خضاب لگا کر جوان دکھنے کی کوشش کریں گے. قیامت کی نشانیاں بتا رہا ہوں. یہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا جائے گا. قیامت کے قریب دنیا سے محبت ہوگی, آخرت سے لوگ نفرت کرنا شروع کریں گے. تجارت بہت کثرت سے پھیل جائے گی. لوگ مال و دولت کی ہوس لگا کر بیٹھ جائیں گے. مال کثرت سے جمانے کی فکر پیدا کر لیں گے. مسجدیں بنائی جائیں گی لیکن ویران رہیں گی. لوگ مسجدوں کو ویران چھوڑیں گے لیکن تجارتوں کے لیے بازار کو آباد کر دیں گے. جھوٹ کی کثرت ہوگی. دریائے فرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کا پہاڑ نکالے گا. دریائے فرات جو عرب کے کنارے ہے, اللہ تعالیٰ زمین سے سونے کا پہاڑ اللہ تعالیٰ نکالے گا. اور اتنا ہی نہیں, ایمان اجنبی ہو جائے گا. اسلام جیسے سانپ دنیا جنگل بھر میں گھوم کے اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے سانپ, اسی طرح اسلام مکے مدینے سے دنیا میں پھیلا تھا. پھر مکے مدینے میں ایمان کو, اسلام کو سمیٹ لیا جائے گا. ساری دنیا میں ایمان اسلام اجنبی ہو کر رہ جائے گا. اتنا ہی نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, لوگ دھوکہ کثرت سے دیں گے, خطر و غارت گیری کثرت سے کریں گے. فحش گوئی ہوگی, گانے بجانے کے آلات زیادہ پیدا ہو جائیں گے. آج دیکھیے ہاتھوں میں موبائل آ گیا, موبائل میں ڈی جے آ گیا, موبائل میں گانے آ گئے, بلوٹوتھ آ گیا. پہلے تو ریڈیو تھا, اس کے بعد ٹیپ ریکارڈ آیا, اس کے بعد سی ڈی آیا, ڈی وی ڈی آیا, اس کے بعد میموری کارڈ آیا, آج تو اینڈرائڈ فون آ گیا. جو گانے بولو اپلوڈ کر دو, جو گانے بولو ڈاؤن لوڈ کر دو, جو گانے بولو بلوٹوتھ سے سنو. کسی مسلمان کا, کسی مسافر کا سفر نہیں کرتا جب تک وہ گانے نہیں سنتا. اللہ کے نبی کہتے ہیں گانے کثرت سے سنے جائیں گے, گانے کے آلات گھر گھر میں عام ہو جائیں گے. لوگ خون ریزی اپنے اندر عام کر لیں گے. زنا کثرت سے کیا جائے گا. شراب کا نام بدل بدل کے لوگ پانی کی طرح شراب پیئیں گے. اتنا ہی نہیں, پیٹ کے فطرے, شرمگاہ کے فطرے حد سے زیادہ پھیلنا شروع ہو جائیں گے. دین کو دنیا کے بدولت کما کر کھانا شروع کریں گے. قرآنی آیات کو بیچا جائے گا. اللہ کے نبی بیان فرماتے, حلال کمائی چھوڑ دی جائے گی, لوگ حرام کمائی کمانا شروع کریں گے. حرام کمائی کے ذریعے اپنے گھر کو, اپنے بال بچوں کو پالنا شروع کریں گے. عورتیں لباس پہنیں گی لیکن لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی, بالکل باریک کپڑا پہنیں گی. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں, مسجدوں کو سجایا جائے گا, مسجدوں کو بالکل ایک دوسرے پر فخر کیا جائے گا. عورت اپنے آقا کو جنم دے گی. کیا مطلب؟ عورت کسی ایسے بچے کو جنم دے گی جو بڑا ہو کر وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں, جھوٹے مکار فریبی فتنہ خور عہدیدار پیدا ہو جائیں گے. عورتوں کی حکمرانی ہوگی اور گمراہ کرنے والے حکمران زیادہ پیدا ہوں گے. مسلمان نام کے مسلمان رہیں گے لیکن یہود و نصرانیوں کی پیروی کریں گے. نام ان کا اسلام, نام ان کا مسلمان, عبداللہ عبد الرحمن, لیکن سر سے لے کر پیر تک یہودیوں کی روش میں ڈھل جائے گا, یہودیوں کی کاپی کرے گا, نصرانیوں کی کاپی مشابہت کرے گا. استغفر اللہ. اتنا ہی نہیں, اللہ کے نبی بیان فرماتے, نبی کا بعثت ہونا, ہمارے نبی کا مبعوث ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں کی ایک نشانی. اللہ کے نبی بیان فرماتے, آسمان میں میری انگلی کے اشارے سے اللہ کے حکم سے چاند کے ٹکڑے ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں کی ایک نشانی ہوگی.
دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت اس وقت تک نہیں لائے گا جب تک کہ اس دنیا میں قیامت سے پہلے 30 کذاب جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے مکار پیدا نہیں ہو جائیں گے. یہ شکیل بن حنیف، یہ مردود، یہ جھوٹا، یہ مکار، یہ قیامت کی نشانیوں میں کی ایک نشانی. غلام احمد قادیانی نبی کے زمانے میں، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. غلام احمد قادیانی بھی کیا. آج کل شکیل بن حنیف کے فتنے یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر چل رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا 30 کذاب پیدا ہوں گے قیامت آنے سے پہلے، اور آخری کذاب مسیح الدجال ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ رکھا ہے کہ وقت تیزی سے گزرے گا. سال مہینوں کے برابر، مہینے ہفتے کے برابر، ہفتے دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر گزرنا شروع ہوں گے. کس نے دیکھا تھا؟ کل تک ہم بچے تھے، آج جوان ہو گئے. آج ہم جوان تھے، کل بوڑھے ہو گئے. کل بوڑھے تھے، پرسوں خبر میں جا کر سو گئے. ارے زمانہ تیزی سے گزرے گا. یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مسلمان یہود و نصرانیوں سے جنگ نہیں کر لیں گے. جب تک مسلمان یہود و نصرانیوں سے جنگ نہیں کریں گے قیامت نہیں آئے گی. 90 ممالک کے لوگ اپنے اپنے ملک کا جھنڈا لے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے آئیں گے. 90 ممالک کے لوگ، ہر ملک کے جھنڈے کے نیچے 80,000 کی فوج ہوگی یہود و نصرانیوں کی. مسلمان ان سے جنگ کریں گے. حضرت مہدی آئیں گے. نبی کہتے میرے خاندانی سلسلوں میں سے وہ ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا، اس کی ماں کا نام میرے ماں کا نام ہوگا. عبداللہ، آمینہ. مہدی قیامت سے پہلے آ کر سارے مسلمانوں کو بیعت کر کے یہود و نصرانیوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار کرے گا. اور مسلمانوں کی جنگ یہود و نصرانیوں سے ہوگی. جنگ کے نتائج کیا ہوں گے؟ 3 گروہ مسلمانوں کے. ایک گروہ لڑتے لڑتے شہید ہو جائے گی، نبی کہتے ہیں اللہ کی قسم و جماعت جنت میں جائے گی. دوسرا گروہ اس فوج کو دیکھ کر ڈر کر بھاگ جائے گی، یہ منافقین کی ہوگی. اللہ کے نبی کہتے ہیں ان منافقین کو اٹھا کر اللہ جہنم میں ڈالے گا. تیسرا گروہ لڑتے لڑتے فتح حاصل کرے گی. ادھر فتح حاصل کرے گی، لوگ خوشیوں کا جشن منا رہے ہوں گے کہ ہم جیت گئے، ہم نے یہودیوں کو ہرا دیا. کوئی کہنے والا پیچھے سے کہے گا اے مسلمانوں، ادھر خوشیوں کی، ادھر جنگوں کی جیتنے کی کیا خوشی منا رہے ہو؟ ادھر جا کر تمہارے گھروں کی خبر لو، تمہارے گلیوں میں کانت دجال آ گیا، تمہارے محلے میں کانت دجال آ گیا. ادھر مسلمان یہود و نصرانیوں سے جنگ جیتیں گے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گلی محلے میں کانت دجال کو بھیج دے گا. کانت دجال، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے نبی بیان فرماتے کانت دجال کا فتنہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے قیامت تک نہ کسی نے ایسا فتنہ دیکھا ہوگا، نہ کوئی ایسا فتنہ دیکھے گا. دنیا کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ کانت دجال کا فتنہ ہوگا. یہ کانت دجال کب آئے گا؟ کب آئے گا یہ؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، کانت دجال کے بارے میں کتاب الفتن، کتاب اشراق الساعہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، بے شمار حدیث میں بہت ساری روایات ہیں کانت دجال کے بارے میں. کانت دجال دنیا میں اس وقت آئے گا جب دنیا کے تمام علماء اس کا ذکر ممبر رسول پر کرنا بھول جائیں گے. ساری دنیا بھولی بیٹھی رہے گی کانت دجال کو. ایسے موسم میں اللہ کانت دجال کو دنیا میں اتارے گا. اور اللہ کے نبی کہتے اے میرے امتیوں، دنیا میں ایسا کوئی نبی نہیں آیا جو اپنی امت کو کانت دجال سے نہیں ڈرایا. ہر نبی نے کانت دجال سے ڈرایا ہے. اور سب سے زیادہ نشانیاں اللہ نے مجھے بتائی، میں تمہیں بتا رہا ہوں. کانت دجال کیا ہوگا سن لو. اللہ کے نبی بیان فرماتے کانت دجال یہ مرد ہوگا، سرخ رنگ کا ہوگا، پسخط ہوگا، اور کانت دجال چوڑی پیشانی کا ہوگا. اس کے 2 آنکھوں کے بیچ میں کافارہ کفر لکھا ہوگا. ہر پڑھنے والا، ہر ان پڑھ، پڑھا لکھا اور نہیں پڑھا لکھا، یہ سارے لوگ اس مکتوب کو دیکھ کر پڑھ لیں گے. اللہ ان کو پڑھا دے گا، وہ پڑھ پائیں گے. اور یہ دنیا میں جب آئے گا اللہ کے نبی بیان فرماتے
काना दज्जाल जब दुनिया में कदम रखेगा तो दुनिया का वो पहला दिन 1 साल के बराबर का होगा, 1 साल के बराबर का पहला दिन होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, 1 साल के बराबर का काना दज्जाल का पहला दिन, मतलब जब सूरज निकलेगा तो 1 साल तक गुरूब नहीं होगा, 1 साल का वो एक लंबा दिन। काना दज्जाल का दूसरा दिन 1 महीने के बराबर का होगा, काना दज्जाल का तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर का होगा, काना दज्जाल का चौथा दिन तुम्हारे आम दिनों के बराबर का होगा। 40 दिन इस दुनिया में रुकेगा, सारी दुनिया का चप्पा चप्पा छाप मारेगा, सिवाय हरम शरीफैन के मक्का मदीने में नहीं जा पाएगा। अच्छा, काना दज्जाल के बारे में हदीस में सुनाता हूँ, सही बुखारी सही मुस्लिम में। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, बेशुमार रिवायत के रावी है इसके। हज़रत तमीम अद-दारी नसरानी इस्लाम कबूल करते हैं। तमीम अद-दारी की बड़ी मशहूर रिवायत, 30 लोगों के साथ समंदर के जजीरे पे निकलते हैं तमीम अद-दारी और रास्ता भटक जाते हैं, तूफानों के हिचकोले में इनकी कश्ती भटक जाती। ये जाकर एक जजीरे पे रुकते, वहां देखते हैं तमीम अद-दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते, हम उस जजीरे में गए, एक ऐसे आदमी को हमने देखा, सर से लेकर पैर तक बालों से ढका है, हमको मालूम नहीं इसका मुंह किधर है, इसकी पुष्ट किधर है। हम देखकर हैरान कि भाई ये इंसान भी है या जानवर है। हमने पूछा कि भाई तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम जसासा है। जाओ इस गांव में जाओ, तुम्हारे खबरों का एक मुश्ताक बैठा है। हम वहां डरते डरते अंदर गए, हमने देखा एक ऐसे इंसान को अल्लाह ताला बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, सर से लेकर पैर उसके गुड़िया तक सारी बेड़ियों से जकड़ा गया। हमने उसे पूछा कि भाई तू कौन है, तू कौन है? उसने कहा मैं मसीह दज्जाल हूँ, मैं काना दज्जाल हूँ, और अल्लाह तबारक व तआला एक वक्त आने पर मुझे दुनिया के अलामात में एक अलामत बनाकर अल्लाह भेजेगा। मैं चंद सवाल तुमसे करता हूँ, मुझे जवाब दो। वो काना दज्जाल सहाबा इकराम की उस टीम से सवाल करता है, मुझे बिसियान के नखलिस्तान के बारे में बताओ, क्या है वहां? वो तो वीरान है। दज्जाल कहता है बहुत जल्द वहां हरे भरे दरख्त उग जाएंगे। अच्छा, मुझे तिबरिया के झील के बारे में बताओ, क्या है वहां? वो तो बिल्कुल पानी से भरा हुआ है। अच्छा, एक जमाना आएगा जब तिबरिया के झील का सारा पानी खाली हो जाएगा। मुझे उम्मियों के नबी के बारे में बताओ, क्या दुनिया के आखिरी नबी आ गए? हाँ, वो तो मबूस हो गए। क्या उनकी हिजरत हुई? हाँ, उनकी हिजरत भी हुई। क्या उनकी जंगें काफिरों से हुई? हाँ, जंगें भी हुई। नतीजा क्या निकला? कभी हम कभी वो, लेकिन हम ज्यादा जीते। काना दज्जाल कहता है तब तो मेरे निकलने का ज़माना बिल्कुल करीब आ गया। अल्लाह ने मुझे यही अलामत बताए थे कि ऐ दज्जाल ये अलामत आएंगी तब तेरा निकलने का ज़माना आएगा। तब तो मेरा निकलने का ज़माना आ गया। तमीम अद-दारी वापस आकर अल्लाह के नबी को ये खबर देते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वो मशरिक के समंदरों के जजीरे में किसी जजीरे में वो मुकय्यद है, मशरिक से निकल कर आएगा, अस्बहान नामी घाटी से निकलेगा जो यहूदियों का शहर होगा। अल्लाह के नबी कहते हैं काना दज्जाल जब दुनिया में कदम रखेगा 1 साल के बराबर का वो दिन। सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, काना दज्जाल का पहला दिन 1 साल के बराबर, क्या हम उस 1 साल के 5 नमाजें पढ़े या साल भर की नमाजें पढ़े? नबी ने बयान फरमाया साल भर की नमाजें पढ़नी पड़ेगी। सूरज निकला तो साल भर नहीं डूबा। अरे ऐसा कैसा होगा जी, ऐसे कैसे मुमकिन जी? क्यों मुमकिन नहीं है? जाओ दुनिया के ज्योग्राफी में आज की तारीख देखो। आज दुनिया के सबसे ऊपरी सिता, नीचे सिता में जिसे अटलांटिक कहते हैं, अंटार्कटिका जिसे बर्फीला इलाका कहते हैं, वहां आज भी 6 माह दिन होता है, 6 माह रात होती है। जो मेरा खालिक, जो मेरा मालिक, जो अल्लाह अज़्ज़वजल दुनिया के इस निजाम को 6 महीने दिन 6 महीने रात, सूरज निकला हुआ डुबाता नहीं, डूबा हुआ निकालता नहीं, तो कयामत के करीब काना दज्जाल के उस दिन 1 साल के लिए अल्लाह सूरज को क्यों नहीं रुकाएगा? वो तो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, काना दज्जाल का दूसरा दिन 1 महीने
جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چند معجزات دیا رہے گا, اسے چند پاور دیا رہے گا. وہ دنیا میں آئے گا اور دنیا میں اللہ کے نبی کہتے ہیں 70,000 یہودی اس کی مطابعت میں لگ جائیں گے. 70,000 یہودی, ہر ایک کپڑے پہننے والے, ہر ایک چادریں پہننے والے, اس کے پیچھے اس کی مطابعت میں لگیں گے. زمین کے سارے خزانے اللہ اوپر نکال دے گا. زمین کے خزانے وہ جہاں جہاں جائے گا, کالا دجال کے پیچھے زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح گھومیں گی. کالا دجال آ کر کہے گا لوگوں میں دنیا کا آخری نبی ہوں. لوگ اسے نبی مان لیں گے. جب وہ دیکھے گا کہ لوگوں نے مجھے نبی مان لیا تو پھر وہ اپنی نبوت سے خدائی دعویٰ کرے گا, میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا اللہ ہوں. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لیس بعیور وان المسیح الدجال اعیور اعین الامنا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اللہ میں کوئی عیب نہیں, لیکن کالا دجال میں عیب ہوگا, اس کی داہنی آنکھ نہیں ہوگی. داہنی آنکھ کی جگہ ایک انگور کے سوکھے ہوئے انگور کے دانے کے جیسا پھلا ہوا رہے گا. ہمارا اللہ عز و جل ان دنیاوی آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا. کالا دجال دنیاوی آنکھوں سے نظر آتا ہوگا, یہ سب سے بڑی نشانی کہ وہ ہمارا رب نہیں ہوگا. اگر دنیاوی آنکھوں سے اللہ عز و جل دکھنا ممکن ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سے التماس کیے تھے کہ اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اللہ نے کیا کہا, لن ترانی موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا, ہرگز نہیں دیکھ سکتا. ولكن انظر الى الجبل, اس پہاڑ کی جانب دیکھ, فإن استقر مكانه فسوف ترى, اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا تو تو مجھے دیکھ پائے گا. دنیاوی آنکھوں سے اللہ عز و جل کو دکھنا ممکنات میں سے نہیں ہے. جب ہم مریں گے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے, جب دوبارہ اللہ زندہ کرے گا, وہ جب آنکھیں دے گا تو ان آنکھوں میں اللہ یہ تاثیر دے گا کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھ سکیں. ان دنیاوی آنکھوں میں اللہ اتنا پاور نہیں دیا کہ ہم اپنے اللہ عز و جل کو دیکھ سکیں. کالا دجال ہماری دنیاوی آنکھوں کو نظر آ رہا ہوگا اور لوگوں کو فتنے پھیلانے کے لیے چند کام کر کے دکھائے گا. لوگوں سے کہے گا لوگوں مجھے رب مان لو, میں تمہارا رب ہوں. دیکھنا چاہتے ہو, یہ دیکھو اے آسمان, جب بادل اکٹھا ہو, سارے آسمانوں میں بادل اکٹھا ہوں گے. بادلوں سے کہے گا اے بادلوں برسو, وہ بادل بارش موسلادھار بارش برسانا شروع کریں گے. بارش پھر زمین سے کہے گا اے زمین اناج اگانا شروع کر. زمین دیکھتے ہی دیکھتے اناج اگانا شروع کرے گی. اناج سے کہے گا اے اناج تو اپنی بالیوں سے جدا ہو کے میدان میں جمع ہو جا. سارے کھیت سے اناج خود بخود نکل کے ایک میدان میں اناج کا انبار لگ جائے گا. اناج سے کہے گا کہ تو آٹا بن جا, وہ آٹا بن جائے گا. آٹے سے کہے گا تو روٹیاں بن جا, روٹیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے. اب یہ دیکھنے کے بعد کچے ایمان والے, چھوٹے موٹے ایمان والے تو پسل جائیں گے. کیوں نہیں پسلیں گے, کیوں نہیں پسلیں گے؟ آج دنیا میں کوئی بابا, آج دنیا میں کوئی لمبی موٹی پگڑی باندھنے والا آیا ایسا کر کے بتائے تھے کہ اس کے ہاتھ میں ہم کو کیا جائے. ارے ہاتھ کا جادو کرتا جی انہیں, ایک نمبر کا ڈھکوسلا جی انہیں, پاکھنڈی بابا جی انہیں. آج کل کی عوام وہ پاکھنڈی بابا کو ایسا دکھاتا ہاتھ کیا آدمی نہیں رکھتا, ہوم ہوم جھوم جھوم گھوم بول کے بتاتی انگوٹھیا میں بابا تمہیں صرف ہمارے بابا کا پیغام پڑ جاتا. استغفر اللہ. یہ دنیا کے پاکھنڈی باباؤں کے جادو کو دیکھ کر باباؤں کے سجدے کرنے والا اب کالا دجال آسمان سے بارش, زمین سے اناج, اناج کے آٹا, آٹے کی روٹیاں. اب یہ دیکھنے کے بعد کون نہیں پسلتا, آپ بولو کون نہیں پسلتا؟ کچے ایمان والا پسلتا, کمزور ایمان والا پسلتا. لیکن امت محمدیہ کا وہ شخص جو مومن ہے, جو موحد ہے, جسے اللہ کے رسول کی تعلیمات کا علم ہے, وہ ہرگز ہرگز کالا دجال کے فتنے میں نہیں پڑے گا. کالا دجال کے فتنے کو دیکھ کر سمجھ جائے گا ایک کالا دجال ہے. اور ایک واقعہ میں آئے گا, کہے گا لوگوں میں تمہارا رب ہوں. ایک بچہ روتے بیٹھا رہے گا, کالا دجال آ کر پوچھے گا کیا ہوا بیٹے؟ میرے ماں باپ مر گئے, اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کروں کیا مجھے رب مانے گا؟ ہاں مانوں گا. پھر وہ خبر کو لات مار کے کہے گا اے خبر میں سوئے ہوئے اس کے ماں باپ, مردہ ماں باپ, میرے حکم سے زندہ ہو جا. خبر پھٹے گی اور وہاں اس کے ماں باپ زندہ ہوں گے.
کیا حقیقت میں زندہ ہوں گے؟ نہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں 2 شیطانوں کو اس کے ماں باپ کے روپ میں وہاں اٹھائے گا اور جہاں جائے گا لوگوں کو ہریالی، آسمان سے بارش، اناج کے ڈھیر بہت سارے بتائے گا، لیکن وہاں سے گزرنے کے بعد وہ ملک خیر زدہ ہو جائے گا. دکھانے کے لیے 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیرا ہی اندھیرا. گزرنے کے بعد پھر وہ سارا علاقہ فاقے سے 2-4 ہو جائے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ اور آگے بڑھے گا، لوگوں کی بہت بڑی وادی رہے گی، وہاں لوگوں سے کہے گا اے لوگوں میں تمہارا رب ہوں. ایک بچے کو پکڑ کر وہ سر سے لے کر پیر تک 2 ٹکڑے کرے گا، ایک ٹکڑے کے حصے کر کے مشرق میں، دوسرے ٹکڑے کے حصے کر کے مغرب میں، دونوں جانب اچھال کر اس بچے کا نام لے کر پکارے گا. اب وہ بچہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہوا تو زندہ ہو کر سامنے کھڑ جائے گا. اب یہ معجزہ دیکھنے کے بعد، یہ کرشمہ دیکھنے کے بعد کون نہیں پسلیں گے؟ آپ بولو کون نہیں پسلیں گے؟ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو ایک بار مار کر ایک بار زندہ کرنے کا معجزہ اسے دے گا بس. لیکن جو اہل حدیث ہوگا وہ لڑکا کہے گا اے دجال مجھے تو یقین ہو گیا تو ہی کہنا دجال ہے، کیونکہ یہ تمام باتیں تو میں نے اللہ کے نبی کی حدیث میں پڑھا تھا. تو کسی بھی شخص کو ایک بار مار سکے گا، دوبارہ اسے کچھ نہیں کر سکے گا. اگر تو آخر میں ہمارا رب ہے تو اب مجھے دوبارہ مار کے بتا. یہ کون کہے گا؟ اہل حدیث کہے گا. اہل حدیث کی علامت ہے یہ، ہر بات دلیل سے کرے گا. جب وہ بچہ کہے گا دجال تو غصہ آئے گا، ہاں یہ مجھے لوگ کر رہا ہے، کہاں سے کاٹو اس کی گردن. جب گردن اس کی کاٹنے کے لیے تلوار رکھی جائے گی، اللہ اس کی گردن کو تانبے کی بنا دے گا، تانبے کی. وہ کچھ نہیں کر پائے گا اور وہ اپنی جہنم میں ڈالے گا. 2 چیزیں لے کر ساتھ میں آئے گا، ایک جہنم لائے گا، ایک جنت لائے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ جہنم دنیا کی آگ، یہ جنت دنیا کے باغ بغیچے. لوگوں جو اسے رب مانے گا، لوگ دجال اپنی جنت میں اٹھا کر ڈال لے گا. جو اسے کانت دجال بول کر انکار کرے گا، اسے رب نہیں مانے گا، وہ اپنی جہنم میں ڈال لے گا. سنو میرے امتیو، گھبرانا مت. اگر تمہاری زندگی میں دجال آ جائے، اگر وہ تم کو اٹھا کر جہنم میں ڈال لے، سنو جو دجال کی جہنم میں جائے گا وہ حقیقی اللہ کی جنت میں جائے گا. جو دجال کی جنت میں جائے گا وہ اللہ کی حقیقی جہنم میں جائے گا. اور جو دجال میں جائے، جہنم میں جائے گا دجال کی، دیکھنے میں آگ ہوگی، اس آگ میں تم کودو، اس آگ میں دجال تمہیں ڈالے تو بسم اللہ بول کر اس آگ کو اٹھا کر پی لینا. دیکھنے میں آگ ہوگی لیکن حقیقت میں میٹھا ٹھنڈا چشمے کا پانی ہوگا. وہ آگ تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچائے گی. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لوگ وادی